نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج کے کچھ انسان کے لیے آسانیوں کے فیصلے بھی فرمائے ہیں، جس میں سے ایک آسانی کا فیصلہ ایصال ثواب ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اسے ایصال ثواب کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس مختصر ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ایصال ثواب کے مسنون طریقے کون سے ہیں جن کو کسی مسلک میں بھی گراں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 کام کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین کرام، میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ میت کے لیے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرا والد حج کیے بغیر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حج کیے بغیر فوت ہو گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتے؟ تو اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میری ماں حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا میری ماں کے ذمہ 1 ماہ کے روزے بھی تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا انہیں کفایت کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد اور صحیح مسلم سے نقل کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے میت کے لیے ایصال ثواب کا شرعی طریقہ۔ میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی اور منت کا پورا کرنا اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ ایک عورت نے حج کی نظر مانی لیکن حج کیے بغیر ہی فوت ہو گئی۔ اس کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ضرور ادا کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اس کا قرض اتارا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2633۔ اسی طرح میت کی طرف سے کوئی نیکی جاری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں وفات پا گئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں وفات پا گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی بالکل۔ میں نے کہا کون سا صدقہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے سیراب کرنا یعنی پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ چنانچہ میں نے مدینہ میں ایک کنواں کھدوا دیا جو آل سعد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7434۔ مردے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی صدقہ ہے اور صدقہ زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے موقف کی دلیل صرف یہ بات ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کرتے وقت دعا کی اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری چلا دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5051، مسند احمد حدیث نمبر 6557۔ کچھ روایات میں 2 جانوروں کا تذکرہ بھی ہے، ایک اپنی طرف سے دوسرا امت کی طرف سے۔ امت زندہ بھی ہوتی ہے اور مردہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا، اس پر ہم آج بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ زندہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مینڈھا ذبح کیا اور کرنے سے پہلے دعا کی اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے
تو 2 بڑے موٹے سینگ دار چتکبرے اور خصی جانور خریدتے، پھر ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کرتے جو اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی پر قائم ہوتے، اور دوسرا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال، زندہ یا مردہ کی طرف سے قربانی کرنے والوں کے لیے احتیاط کیا ہے؟ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ قربانی کی فرضیت اور واجب حیثیت زندہ کے لیے ہے۔ جس نے کسی کے لیے قربانی کرنی ہے پہلے وہ اپنے فرض کو ادا کرے گا، بعد ازاں اگر اس کے پاس وسائل ہوں گے تو میت کی طرف سے یا زندہ کی طرف سے کر سکے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور رواج پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ والد گرامی کہتے ہیں کہ اس دفعہ قربانی فلاں بیٹے کی طرف سے، اس سال فلاں کی طرف سے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قربانی گھر کا سربراہ کرتا ہے اور سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ ایصال ثواب کا عمل، میت کی طرف بہت سے نیک کاموں کو پہنچایا جا سکتا ہے، مثلا نفع بخش علم، نیک اولاد، کوئی بھی صدقہ جاریہ، میت کی منت اور نظر پوری کر کے، میت کے قضا روزے یا حج عمرہ ادا کر کے، اس کی طرف سے پانی کا کنواں وغیرہ بنوا کے، اس کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک کر کے، اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کیا ضرورت ہے خود ساختہ ایصال ثواب کی کہ جی اتنے قرآن بخش دیے، اتنی آیت کریمہ بخش دی؟ وہی عمل قبول ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ ہمارے جان اور مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔